ذات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ پچھلے دنوں میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ نجاست والی چیزیں کون سی ہیں اور ان کے دھونے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ان میں نے منی کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس کو اس طرح پاک کیا جائے گا، یعنی اگر منی کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو میں نے اس کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا تھا۔ تو ایک شخص نے جو ہے وہ میسج کیا، اس نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو منی ہے یہ پاک ہے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو دھویا جائے گا کپڑوں کو، اس کے متعلق وضاحت کیا ہے؟ تو بہرحال پھر میں نے تحقیق کی اس بارے میں، کیا اس نے کہا بھی ہے یا نہیں۔ تو بالکل اس کی ویڈیو ملی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منی ہے یہ پاک ہے۔ پہلے آپ ان کی ویڈیو سماعت فرما لیں۔ تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ منی ناپاک ہے ہی نہیں۔ ویڈیو آپ نے سماعت فرما لی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ منی کو ناپاک سمجھنا یہ غلط فہمی ہے۔ پھر آگے ایک دلیل وہ یہ بھی دیتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اس وجہ سے۔ تو بہرحال میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو اس کا حکم بیان کرتا ہوں کہ جو منی ہے یہ ناپاک ہے، اگر کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو اگر وہ ایک درہم سے زائد ہے تو اس کا دھونے بغیر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کے نجس ہونے پر میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو دھویا کرتی تھی۔ اسی حدیث مبارکہ سے فقہاء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو منی ہے یہ ناپاک ہے، اگر کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو کپڑوں کو دھویا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور جو ہے دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دلیل البنایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 714 پر موجود ہے، جس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول نقل فرمایا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین جو تھے اگر کپڑوں پر منی لگ جاتی تو وہ دھونے کا حکم دیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو حکم دینا یہ اس کے نجاست کے زائل کرنے کی علامت ہے۔ یعنی یہ دو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ جو منی جو ہے یہ ناپاک ہے، اس کو پاک نہیں کہا جائے گا، یعنی اگر کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو کپڑوں کو دھویا جائے گا۔ اب اس کی یہ دلیل دینا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ عقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل کے جب عقلی دلیل ہو، دوسری طرف روایات ہوں، صریح دلائل موجود ہوں، تو دلائل پر عمل کیا جاتا ہے، عقلی معاملات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ باقی میں مزید عقلی جو اس نے دلیل پیش کی ہے اس پر بھی میں ایک عقلی طور پر تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر یہ بات، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی ہے اس وجہ سے منی جو ہے یہ پاک ہے، تو پھر تو ان کے نزدیک خون بھی پاک ہوگا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم میں خون بھی تو موجود ہوتا ہے، تو پھر تو ان کے نزدیک خون بھی پاک ہوگا، حالانکہ اس کو وہ بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ہم عقلی معاملے کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ جو دلائل موجود ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، فقہاء کرام نے استدلال کیے ہیں، تو ان پر ہی ہم عمل کریں گے، کسی کی طرف توجہ و دھیان نہیں دیں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔